آج کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں اور ان مسائل پر نمازیوں کے کچھ لطیفے بھی بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، آپ حضرات کے شاید علم میں ہی ہوگا کہ جب جماعت کھڑی ہو، باجماعت نماز پڑھنے لگے تو امام کے بالکل پیچھے مصلی کے جو ہے وہ آدمی کھڑا ہو، وہ مقتدی کھڑا ہو جو نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو نماز کے موٹے موٹے مسائل سے واقف ہو، جس کو باجماعت نماز پڑھانا آتا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر امام صاحب خدا نہ خواستہ ان کا وضو ٹوٹ جائے تو یہ اس لیے ہے کہ امام صاحب اب اسی طریقے سے پیچھے کو ہٹیں گے اور ان کے بالکل پیچھے جو آدمی کھڑا ہے اس کو بازو سے پکڑ کر آگے مصلی پر کر دیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، اور وہ پیچھے والا آدمی جو مصلی پر آیا ہے امام صاحب کی جگہ پر، وہ نماز پڑھانا شروع کر دے گا۔ اب ہمارے ایک مقتدی جو ہے ان کے علم میں یہ مسئلہ آیا، ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ وقت ان کا لگا ہوا ہے، ان کے علم میں یہ مسئلہ آیا تو لطیفے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور ان کو عذر لاحق ہوا ہو، وہ پیچھے ہٹے ہوں، پیچھے والا جو ہے مقتدی وہ آگے مصلی پہ آ گیا ہو، تو یہ مسئلہ کبھی نہیں پیش آیا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ کبھی کسی دن جو ہے جان بوجھ کے وضو توڑیں اور توڑ کر جو ہے پیچھے ہٹیں، اور پیچھے ہٹ کے جو پیچھے آپ کے مقتدی کھڑا ہے اس کو آگے کر دیں تاکہ لوگوں کے علم میں یہ مسئلہ آ جائے۔ ایک مجلس میں نے یہ بات سنائی تو کچھ ساتھیوں نے اسی طرح کے ملتے جلتے اور بھی لطیفے اور باتیں سنانی شروع کر دیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سنائی کہ ایک آدمی تھا جو اقامت کہتا تھا۔ اقامت کہنے کا انداز یہ تھا کہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کو پڑھتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح پڑھتا تھا۔ کوئی پٹھان صاحب خان صاحب تھے، وہ اس طرح پڑھتے تھے۔ اب دوستوں نے کہیں اس کو روکا ہوگا، صحیح کرنے کا کہا ہوگا، تو اس طرح جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر رہا تھا اور اس بات پہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت مولانا عبدالسمیع شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مسجد میں بطور مہمان گیا تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ اقامت جو کہتا ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں اور جو غلطیاں ہیں اس کی بعد میں اصلاح فرما دیں۔ اس نے اقامت کہی، حضرت کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میں نے اس کو علیحدگی میں کہا کہ آپ سے ایک گزارش کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا جی فرمائے۔ میں نے کہا جی ایک گزارش یہ تھی کہ آپ نے اقامت میں دو لفظ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس کو ٹھیک کر لیں، اس کا صحیح تلفظ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح کہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ یقیناً آپ کو دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس کی یہ غلطی ٹھیک کروائیں اور اس کو منع کریں۔ جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے، جتنا مرضی تم مجھے کہو، تنگ کرو، میں نے اس کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی بات سنا کے آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ ان چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دین کے معاملات ہیں۔ اگر نماز میں، اذان میں، اقامت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں کسی لفظ کو آپ غلط پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھیک حل کسی سے سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔